بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل المنطق کا دوسرا باب ہے تصدیقات، اس کا چوتھا سبق ہے تناقض کا بیان۔ دیکھیں، اس سبق کے 3 پارٹ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس میں ہم نے مسئلہ بھی سمجھ لیا ہے کہ تناقض کے لیے 8 شرطیں ہونی چاہیے، یہ 8 شرطیں پائی جائیں گی تو پھر تناقض ہوگا، اگر کوئی ایک شرط نہیں پائی جائے گی تو تناقض نہیں ہوگا۔ پھر اس سے متعلقہ جو کتاب کی عبارت تھی وہ کتاب کی عبارت بھی ہم حل کر چکے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ایک چیز رہ گئی تھی، وہ رہ گئی تھی کہ قضیہ محصورہ میں تناقض کس وقت ہوگا، کیونکہ پیچھے آپ نے جتنی تفصیل پڑھی ہے وہ قضیہ مخصوصہ میں تناقض کے بارے میں پڑھی ہے۔ قضیہ مخصوصہ کیا ہوتا ہے، یہ والی بات بھی پیچھے گزر چکی ہے کہ قضیہ مخصوصہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا موضوع ایک جزئی ہو، کوئی فرد متعین، کوئی فرد خاص ہو۔ اس میں تناقض کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ جو دوسری بات جو ہم نے یہاں پہ پڑھنی ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے قضیہ محصورہ میں۔ قضیہ محصورہ میں تناقض کب ہوگا، یہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں، اس میں آپ نے جو ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو 8 شرطیں آپ نے پڑھی ہیں قضیہ مخصوصہ کے اندر تناقض کی، وہ 8 کی 8 شرطیں قضیہ محصورہ میں بھی پائی جائیں گی۔ اب قضیہ محصورہ کس کو کہتے ہیں، یہ بھی ایک مرتبہ سمجھ لیں کہ قضیہ محصورہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا موضوع ایک کلی ہو اور حکم اس کلی کے افراد پر ہو۔ اب اس کلی کے افراد پر جو حکم لگے گا وہ اس کلی کے تمام افراد پر بھی حکم لگ سکتا ہے اور اس کلی کے بعض افراد پر بھی حکم لگ سکتا ہے۔ اس کو قضیہ محصورہ کہتے ہیں۔ اب قضیہ محصورہ میں تناقض کے ثابت کرنے کے لیے 8 شرطیں تو وہی ہیں جو آپ اسے پڑھ چکے ہیں کہ موضوع ایک ہو، محمول ایک ہو، مکان ایک ہو، زمانہ ایک ہو، شرط ایک ہو، اضافت ایک ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اضافی شرط بھی ہے جو صرف قضیہ محصورہ میں ہی پائی جاتی ہے، جو کہ قضیہ مخصوصہ میں نہیں پائی جاتی۔ وہ اضافی شرط ہم نے آج کے سبق کے اندر سمجھنی ہے۔ دیکھیں، قضیہ محصورہ میں جو اضافی شرط ہے وہ اضافی شرط یہ ہے کہ کلیہ کی نقیض جزیہ آئے گی، جزیہ کی نقیض کلیہ آئے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قضیہ محصورہ میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حکم تمام افراد پر لگے گا یا پھر حکم بعض افراد پر لگے گا۔ اگر تو حکم تمام افراد پر لگ رہا ہے تو یہ ہے کلیہ۔ تو جب آپ نے اس کی نقیض بنانی ہے تو پھر آپ نے اس کی نقیض میں جو دوسرا آپ قضیہ لے کر آئیں گے اس میں حکم بعض افراد پر لگنا چاہیے، تو اس کی نقیض آئے گی جزیہ۔ اور اگر پہلا قضیہ ایسا ہے کہ جس میں حکم تمام افراد پر نہیں لگ رہا بلکہ بعض افراد پر لگ رہا ہے، تو جب آپ اس کی نقیض بنائیں گے تو اس کی نقیض میں آپ ایسا کلیہ لے کر آئیں، ایسا قضیہ لے کر آئیں جس میں حکم تمام افراد پر لگے۔ تو یہ ہے اضافی شرط جو کہ قضیہ محصورہ کے اندر پائی جاتی ہے اور جو اس سے پہلے قضیہ مخصوصہ ہے اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اب یہاں پہ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شرط کی وجہ کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے آپ یہ والی بات سمجھ لیں کہ موجبہ کی نقیض سالبہ آتی ہے۔ بات وہی ہے جو آپ پہلے پیچھے سمجھ چکے ہیں، لیکن اس کا تعلق براہ راست اس بات کے ساتھ ہے، اس لیے ہم یہاں پہ دوبارہ نئے سرے سے دہرا رہے ہیں۔ موجبہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں ایجاب ہو، جیسے زید کھڑا ہے۔ ابھی دیکھیں، اس میں ایجاب ہے، کسی چیز کا ہونا یا کرنا بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کی جب آپ نقیض لے کر آئیں گے تو اس کی نقیض میں سلب ہونا چاہیے، یعنی انکار ہونا چاہیے، زید کھڑا نہیں ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ ان دونوں جملوں کے درمیان تناقض ہے، کیونکہ ایک میں ایجاب ہے، دوسرے میں سلب ہے، ایک موجبہ ہے، دوسرا سالبہ ہے۔ تو پہلا اصول تو یہ والا ہو گیا۔ اب دوسری بات یہ کہ کلیہ کی نقیض آپ جزیہ لے کر آئیں گے، جزیہ کی نقیض آپ کلیہ لے کر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایجاب اور سلب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر کلیہ ہے، کلیہ کے ساتھ موجبہ ہے، تو آپ جو اس کی نقیض لے کر آئیں گے وہ جزیہ سالبہ لے کر آئیں۔ مثال کے طور پہ پہلا قضیہ وہ کلیہ موجبہ ہے، تو جب آپ اس کی نقیض لے کر آئیں گے تو موجبہ کی نقیض آ جائے گی سالبہ اور کلیہ کی نقیض آ جائے گی جزیہ۔ یا اسی طریقے سے پہلا جو قضیہ ہے وہ ہے کلیہ سالبہ۔ اب جب آپ اس کی نقیض لے کر آئیں گے تو کلیہ کی نقیض آ جائے گی جزیہ اور سالبہ کی نقیض آ جائے گی موجبہ۔ یا اسی طریقے سے جو پہلا قضیہ ہے وہ پہلا قضیہ ہے کہ جزیہ ہے، جزیہ موجبہ ہے پہلا قضیہ۔ تو جب آپ اس کا دوسرے قضیہ نقیض لے کر آئیں گے تو دوسرے قضیے میں آ جائے گا کلیہ سالبہ۔ تو دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ایک قضیے کے اندر موجبہ ہے تو دوسرے قضیے میں آپ سالبہ لے کر آئیں، اگر ایک قضیے کے اندر کلیہ ہے تو دوسرے قضیے کے اندر آپ جزیہ لے کر آئیں۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس کے بغیر تناقض نہیں پایا جائے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ والی شرط کیوں لگائی ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی ایجاب ہے تو اس کی جو نقیض ہے، اس کا جو الٹ ہے، اس کی جو ضد ہے وہ تو سالبہ آئے گی، یہ والی بات تو سمجھ میں آنے والی ہے۔ لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ کلیہ کی نقیض آپ جزیہ کیوں لے کر آ رہے ہیں؟
کلیہ کی نکیز آپ کلیہ کیوں نہیں لے کر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے جہاں پر بھی تناقض ہوتا ہے تو تناقض میں ایک جملہ درست ہوتا ہے، دوسرا جملہ درست نہیں ہوتا ہے، ایک قضیہ سچا ہوتا ہے، دوسرا قضیہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کلیہ کی نکیز جزیہ لے کر آئیں گے تو پھر تو یہ والی بات ثابت ہوگی کہ ایک قضیہ درست ہے، دوسرا قضیہ درست نہیں ہے، ایک قضیہ سچا ہے، دوسرا قضیہ جھوٹا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس وقت بعض اوقات، ہر مرتبہ نہیں، بعض اوقات ایسا ہوگا تو یا تو دونوں قضیے ہی سچے ہو جائیں گے یا دونوں قضیے ہی جھوٹے ہو جائیں گے۔ اب مثال ہے ہر حیوان انسان ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ کون سا کلیہ بن رہا ہے، تو دیکھیں یہ ہے موجبہ کلیہ۔ موجبہ تو اس لیے کہ اس کے اندر اس بات ہے، اور کلیہ اس لیے کہ اس میں تمام حیوانوں پر انسان ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے۔ اب اس کی جو نکیز آپ نے لے کر آنی ہے، اس کی نکیز آپ نے لے کر آنی ہے سالبہ جزیہ، کیونکہ موجبہ کلیہ کی نکیز وہ سالبہ جزیہ آتی ہے۔ اس کی نکیز آپ سالبہ کلیہ نہیں لے کر آ سکتے، کیونکہ اگر اس کی نکیز آپ سالبہ کلیہ لے کر آئیں گے تو بات غلط ہو جائے گی۔ جیسے کوئی حیوان انسان نہیں۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ نکیز آپ لے کر آئے ہیں سالبہ کلیہ کے ساتھ، تو اب اس صورت میں خرابی کیا پیش آئے گی؟ اس صورت میں خرابی یہ پیش آئے گی کہ دونوں کے دونوں جملے ہی غلط ہو جائیں گے۔ پہلا قضیہ یہ بھی غلط ہے، ہر حیوان انسان ہے، یہ والی بات درست نہیں ہے۔ بعض حیوان انسان ہے، بعض حیوان تو انسان نہیں ہے، تو یہ والا قضیہ بھی جھوٹ ہے۔ اور جو دوسرا قضیہ ہے کوئی حیوان انسان نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی حیوان وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ بعض حیوان وہ انسان ہیں۔ تو دیکھیں خرابی یہ تب پیش آئی ہے جب آپ اس کی نکیز لے کر آئے ہیں سالبہ کلیہ کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ اس کی نکیز سالبہ کلیہ نہیں لے کر آتے بلکہ سالبہ جزیہ لے کر آتے ہیں تو پھر یہ والی خرابی پیش نہیں آئے گی۔ کیسے خرابی پیش نہیں آئے گی وہ دیکھیں ذرا۔ اب ہم اس کی نکیز لے کر آتے ہیں سالبہ جزیہ کے ساتھ، تو پھر یہ ہوگا بعض حیوان انسان نہیں۔ اب یہ نکیز آئی ہے سالبہ جزیہ کے ساتھ۔ اب اس صورت میں اگر آپ دیکھیں گے ہر حیوان انسان ہے، یہ تو بات غلط ہے، ہر حیوان انسان نہیں ہے، لیکن اس کی جو نکیز ہے بعض حیوان انسان نہیں، یہ والی بات درست ہے۔ اور تناقض میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک قضیہ درست ہوتا ہے اور ایک قضیہ جھوٹ ہوتا ہے، تو یہاں پر تناقض کی یہ شرط پائی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ کہا کہ کلیہ کی نکیز جزیہ آئے گی، جزیہ کی نکیز کلیہ آئے گی، تب تناقض ثابت ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تناقض ثابت نہیں ہوگا۔